ہوں کہ آپ نے آج مجھے خصوصی طور پہ پابند کیا کہ جی بڑا عرصہ ہوا ہے کوئی بات چیت پریس والوں سے نہیں ہوئی، تو ہمیں کوئی ٹائم بھی دیں اور ملیں. تو میں نے کہا آپ کا اپنا گھر ہے، ویسے تو آپ آتے رہتے ہیں لیکن ایز سچ یہ اس طرح کا سیشن ہم نے کافی عرصہ ہو گیا نہیں کیا. تو آپ کے حکم کو وہ کیا کہتے ہیں عملی جامہ پہناتے ہوئے میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوں. جہاں تک بلدیاتی الیکشن کا تعلق ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سسٹم جو ابھی دیا گیا ہے یہ لولا بھی، لنگڑا بھی اور بیکار ترین سسٹم ہے. بیکار ترین سسٹم ہے. ضلع کو ختم کر دیا گیا ہے، یونین کونسل کو ختم کر دیا گیا ہے. حالانکہ ضلع ایک پیوٹ ہے. ضلع کے اندر تمام محکمے، آپ محکمے جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنروں کے حوالے کر دیں اور نیچے آپ کہیں جی ویلیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل بنیں گے اور پھر شہروں کے اندر میئر بنیں گے یا چیئرمین بنیں گے اور تحصیلوں کے اندر چیئرمین بنیں گے. پہلی بات تو یہ کہ سسٹم یہ ڈلیوری والا سسٹم نہیں. شاید سپریم کورٹ نے اب اس چیز کا نوٹس لیا اور تمام صوبائی حکومتوں کو انہوں نے سمن جاری کیے ہیں کہ بھئی آپ آ کے اپنا موقف بیان کریں. مجھے اب بھی میں کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسا سسٹم لائے کہ جو کہ عام غریب آدمی کی اور عام آدمی کی فلاح کے لیے کام کر سکے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے ان کی دہلیز پہ. یہ نہیں کہ لوگ دھکے کھاتے پھریں. اب آپ دیکھیں نا جنرل مشرف نے جو نظام دیا تھا 2001 کا جو بلدیاتی نظام تھا، میں کہتا ہوں زبردست نظام تھا. اگر اس کے اندر کوئی خامیاں تھیں، کوئی کمی تھی تو اس کو دور کرنا چاہیے تھا، خامیوں کو دور کرنا چاہیے تھا، کمزوریوں پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کیپ کرنا چاہیے تھا اور اس کے اندر اس کو ریفائن کرنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ یکمشت اس کو ختم کر رہے ہیں. وہ تو خیر ٹھیک ہے، نواز شریف شہباز شریف کا نام کیونکہ مشرف کا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ سسٹم ہی غلط ہے. پھر یہ جو ابھی لگا ہوا تھا یہ جو سسٹم چیئرمینوں کا تھا وہ اس حکومت نے آ کے ختم کر دیا. بھئی الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو کام کرنے دیں جب تک آپ نیا سسٹم نہیں لیا. ابھی تک نیا سسٹم نہیں آیا. اور اگر بلدیاتی ادارے موجود ہوتے اس کرونا وائرس کے پینڈیمک کے دوران تو میں سمجھو ڈیلیورنس اور بہتر ہوتی اور بہترین کام نظر آتا اور وہ یہ حکومت کی نیک نامی ہونی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم میں اس سے ایگری نہیں کرتا. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا بھی سسٹم ہوا ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بھرپور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے. جہاں تک نیچے نیبرہڈ اور ولیج کونسل کا تعلق ہے یہ نان پارٹی بیس ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں نام رکھا ہوا ہے ولیج کونسل. ولیج انگریزی کا لفظ ہے گاؤں. یار نہ ہی تبدیل کر دو خدا دے بندے کو، اردو میں نہ رکھ لو. کوئی موضع کونسل رکھ لیں، کوئی اس کا گاؤں کونسل رکھ لیں، کوئی اور نام رکھ لیں. آپ کوئی ایڈ ہی دے دیتے، کہتے جی نام جو شخص نام بھیجے گا اچھا نام تجویز کرے گا ہم اسے ₹1,00,000 انعام دیں گے. پورے پاکستان سے ہر بندے پتہ نہیں کتنے کروڑوں لوگوں نے نام سجیسٹ کر کے بھیجے، اس میں سے آپ ایک نام چن لیں. نیبرہڈ، نیبر انگریزی کا لفظ ہے، نیبرہڈ ہمسایہ. وہ اس کا نام ہی کم از کم آپ خدا کے بندوں کو تبدیل کر لیتے. لیکن چلے وہ ولیج کونسل ہو، نیبر کونسل ہو، ہمسایہ کونسل ہو، موضع کونسل ہو، ہم نے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑنا ہے اللہ کے فضل و کرم اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے رزلٹ بھی دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں انسپائٹ آف آل کہ جو معاملات گراؤنڈ لیول پہ ہیں. اور ہم ہر وقت حکومت کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی مہنگائی کو کنٹرول کریں، خدا را مہنگائی کو کنٹرول کریں، بے روزگاری کے خاتمے میں آپ ہماری مدد کریں، لوگوں کو روزگار کے موقع دیں. کرونا وائرس میں تو اور زیادہ بے روزگاری ہوگی. پھر کرپشن جو ہے، ہم اوپر کی کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی جو اس دور میں نیچے کرپشن آئی ہے، یہ جو ادارے ضلعوں کے اندر ہیں، تحصیلوں کے اندر ہیں، یونین کونسلوں کے اندر ہیں، جو خواہ وہ ریونیو ہے، خواہ وہ
ہیلتھ ہے. اب یہ ہیلتھ کا جو آیا ایشو، آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں، آپ خود پریس والے اس چیز کے گواہ ہیں کہ کتنی کرپشن ہے ہیلتھ کے اندر. ہر چیز جو ہے وہ بک رہی ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. آگے کوئی پتا ہوتا تھا کہ بھئی کوئی بندہ ہے وہ پوچھ لے گا، وہ ڈرتے تھے. اب تو مادر پدر آزاد ہیں یہ. تو اس کی کم از کم اٹک کے اندر ہم اب ہم ایکٹیو ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور اس پہ ہم پورا تدارک کر رہے ہیں. اور میں نے لوگوں کو کہا ہے بھئی ذرا ایکٹیو ہوں. اصل میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو آدمی جاتا ہے پیسے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا کام ہو گیا تو میں اس کو ایکسپوز کروں تو میرا کام شاید رک نہ جائے. اب بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، بولیاں لگی ہوئی ہیں. جو زیادہ بولی دے گا وہ لگ جائے گا، اس کا کام ہو جائے گا. جائیں پیسے دیں، آپ خود چلے جائیں دیکھیں، جائیں پیسے دیں. تھوڑے کو تو شاید ڈردے ہوں وہ اس وجہ تو کہ بھائی پریس والے کے پیسے نہیں کرتے ہوں گے تو ہم سے چاہ بھی پلا دیتے ہوں گے. لیکن باقی حالات جو ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. آپ یہ آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ بھی پریس بھی جو ہے یہ پانچواں ستون ہے ملک کا، اور ہر چیز آپ سے جو بھی ہے. میں کہتا ہوں ان چیزوں کو ٹھیک کریں. گورننس ساری جو چیزیں ہیں جب تک یہ درست نہیں ہوں گی تب تک معاملات ٹھیک نہیں چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ بہت بہتر کرے. جس طریقے سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ہر جگہ سے نئے لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، دوسرے دھڑوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بہت بہترین کامیابی دے گا، اور انشاءاللہ ہم ڈلیور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جس سے جو بھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی کچھ کام ہوا ہے اس پہ آپ مطمئن ہیں کہ وہ ضلع میں ٹھیک کام وہ بات سنیں جی. میں نے تو چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ تھی لاہور میں، تو ادھر ہمارے کسی بھائی نے کہا جی کہ وہ ڈپٹی کمشنرز جو ہیں ان کو آپ کو لگانا چاہیے، آپ نے الیکشن کمیشن والوں کو حلقہ بندیوں پہ لگایا ہے. تو میں نے انہیں کہا تھا کوئی ہمیں اعتراض نہیں، الیکشن کمیشن والے کام کریں. ہمارا یہ ہے کہ آپ صرف یہ مہربانی کریے گا کہ اٹک کو اٹک کے اندر ہی رہنے دیں. یہ نہ ہو کہ اٹک کو آپ سوابی کے ساتھ لگائیں حلقے کو. یہ نہ کریں. باقی حلقہ جس طرح مرضی آپ بنائیں. تو باقی حلقے اتنے ہیں بھی نہیں. مین جو ہے وہ تو ولیج کاؤنسل ہے، جو موضع ہے وہ ایک ولیج کاؤنسل ہے. اور جہاں تک شہروں کا تعلق ہے وہاں ٹھیک ہے، ہر شہر میں 8 یا 12 جو نیبرہڈ کاؤنسلیں بنیں گی. جو چھوٹے شہر ہیں ان کی آبادی کے مطابق، جو بڑے شہر ہیں ان کی آبادی کے مطابق ان کی وہ باقاعدہ وہ کریں گے. اور وہ بھی انہوں نے یہ کر دیا کہ نارتھ سے نیچے کی طرف آئیں گے اور نیچے اینڈ پہ جا کے یو ٹرن لے کے اس کے اوپر آپ نارتھ پہ اینڈ آ کے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی اتنا کپلے والی بات نہیں ہوگی. لیکن کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو الیکشن کمیشن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئے الیکشن کمشنر جو آئے ہیں یہ اچھے کمپیٹنٹ آفیسر بھی رہے ہیں اور یہ اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ اچھے حلقے بننے ہوں گے. لیکن کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو وہ جب ڈسپلے ہوں گے تو اس کا ٹائم ملے گا. کوئی جو اعتراض کرنا چاہے وہ کرے اور اس کو اپنا فائٹ کرے کیس. اگر اس کے حق میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پورے ضلع میں گزشتہ الیکشن میں ون کیا، پورے ضلع سے بھاری اکثریت سے کامیابی ملی. اس کے بعد آپ نے عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی جوائن کی. تو اس وقت جو پوزیشن بنی ہے اوور آل پورے ملک میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ فیصلہ درست تھا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پارٹی نے کمٹمنٹ کی تھی 2 قومی سیٹیں اور 16 سیٹوں پہ آپ سے مشاورت ہوگی. مجھے خان صاحب نے بعد میں کہا نہیں جی 3 اس وقت چیزیں نہیں، اس وقت بھی 2 سیٹیں تھیں. کیوں؟ اپریل میں سینسز آیا، مئی میں 2017 میں وہ بن گئے کیا کہتے ہیں سیٹوں کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی. میں تو 6 نومبر 2017 کو شامل ہوا ان کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پارٹی میں آئے تھے، خان صاحب کا جو تبدیلی کا ویژن تھا اس کے ساتھ آئے تھے کہ بھائی چلیں پارٹی کے اندر آتے ہیں، مل کر خان صاحب کا ہاتھ بٹائیں گے، کوشش کریں گے کہ تبدیلی آئے، بہتری آئے. جو میرا اپنا ذاتی بھی مشن ہے اور جس کے لیے میں ہر وقت تگ و دو کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ کرے کہ غریبوں کے مسائل کو ہم حل کر سکیں. تو اس کے لیے ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے. لیکن آگے پھر پارٹی کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی پالیٹکس چلتی ہے، تو اس کا ہمیں کوئی بھی سر پھینک کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے. جو کام
جو فیصلہ بھی ہم نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے، اور جب اللہ کی رضا کے بغیر تو کوئی چیز پتہ بھی نہیں ہل سکتا. جب اللہ نے کوئی چیز ہمارے لیے کی ہے تو اس میں کوئی بہتری ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی بہتری ہوگی تو میں اس کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کام کیا. باقی جو انہوں نے یہاں لگائے ہوئے ہیں ایڈوائزر تو نہیں، ابھی تو اسپیشل اسسٹنٹ ہو گیا یہ جو کی نام ہے یہ تھا نہیں مطلب امین اسلم. ہاں، تو اس نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا خان صاحب کو کہ 10 ارب پودے لگائیں گے ہم، 10 ارب پودے 5 سال میں. تو ابھی جو میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں کلائمیٹ چینج کا، ادھر ابھی انہوں نے ہمیں بتایا ابھی نہیں مطلب 8 مہینے پہلے کہ 3 ارب 29 کروڑ ہم لگائیں گے پودے. اب یہ مس گائیڈ کرتے ہیں ایسے ایڈوائزر. تو خان صاحب کا یہ کام تو خان صاحب کا ہے نا سوچنا کہ ایسے نائل ایڈوائزرز کو اور ایسے نائل اسپیشلسٹ کو فارغ کریں. پودے لگانا کون سا کام ہے، یہ تو مالیوں کا کام ہے. ادھر آپ مالیوں کی ٹیم بھرتی کریں اور یہاں سپروائزر مقرر کریں تو وہ میں دیکھتا ہوں کس طرح پودے نہیں لگتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے ذہن میں رکھیں، اندر پارٹی کے اندر بھی اور گورنمنٹ کے اندر بھی ایسا سسٹم لائیں، ایسی تبدیلی لائیں کہ جو لوگوں کو کوئی سیٹسفیکشن ہو. آل پارٹیز کانفرنس اور 11 تاریخ کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ کہ حکومت کے خاتمے کا جو ہے احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اے پی سی یہ پوزیشن جو ہے یہ حکومت کا خاتمہ کر سکے گی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے انہوں نے کی ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، پولیٹیکل رائٹ ہے، جمہوری حق ہے ان کا. ہر بندے کا جمہوری حق ہے، پارٹیاں بنائیں، اکٹھے ہوں، کام کریں، اگر کوئی کام غلط کر رہے ہیں اس کو کرٹیسائز کریں. اور جمہوریت کے اندر جو اپوزیشن ہے اس کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، اور اپوزیشن اگر کوئی اچھی بات کرے تو اس کو ہمیں امن و من تسلیم کرنا چاہیے، اور کوئی غلط کام کرے تو اس کو بے شک اپنا مانیں. اب انہوں نے کیا ہے، وہ آگے کہہ رہے ہیں جلسے بھی کریں، ان کا رائٹ ہے، کریں، ضرور کریں. اگر لوگ خوش ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ خوش ہوں گے تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اگر لوگ ناراض ہوں گے، مہنگائی ہوگی، بے روزگاری ہوگی، کرپشن ہوگی نچلے لیول پہ، کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا، تو لوگوں کے اندر ڈسکنٹینٹمنٹ ہوگی. اگر آج پبلک خوش ہوتی، بجلی کے بل کنٹرول ہوتے، آپ کہتے ہیں جی ہم نے آئی پی پیز کا خاتمہ کیا، آدمی کو اس کا فائدہ پہنچا ہے. روز دوسرے دن آج بھی میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں 98 پیسے یا کتنے یا 10 کے مہینے کے لیے ہم نے بڑھانے ہیں، وہ نیپرا میں یا پتہ نہیں کدھر گیا ہوا ہے کیس. جب انہوں نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی، کیا اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچا تھا؟ کوئی بھی نہیں. پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے اور اس کو پھر ریورس کرنا پڑا، اس کا الٹا بیڈ افیکٹ ہوا. اسی طرح چینی کے آپ نے بحران پہ قابو پانے کی کوشش کی، اس پہ کوئی ابھی 110 روپے میں بھی 15 روپے میں بھی نہیں مل پا رہی، مل ہی نہیں رہی. یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا کیس ہے. آپ منگوائیں، آٹا منگوائیں، اور آٹا اب مہنگا ہوا اب کتنے کا ہے؟ میرا خیال ہے 2400 یا 2500 روپے من گندم ہے. آگے جس نے پسائی ہوتی تو دا ریٹ نیچرلی وہ پیسنے والا ملوں والے بھی لگاتے ہیں، اور مل بھی نہیں رہا. اللہ پہ یقین کر لیں، میں ہلکے میں گیا ہوں، کئی لوگوں نے مجھے کہا جی ہمیں آٹا دلوائیں، دکاندار جو کریں آٹا دلوائیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، یہ گورنر، یہ کوئی پیسہ نہیں لگتا اس پہ پیسہ نہیں لگتا کہ جی آپ نے پیسہ، صرف لگتا ہے کہ آپ پیسہ فلوٹ کریں اور چینی پھینکیں اپنا مارکیٹ میں، آپ آٹا پھینکیں مارکیٹ میں، تاکہ کمی جو ہے وہ دور ہو. جب کمی کسی چیز کی ہوگی تو آٹومیٹیکلی دکاندار، ہمارے لوگ اتنے ایماندار بھی نہیں اور اتنے بڑے مسلمان بھی نہیں ہیں جو یہ سمجھتے یہ ہر چیز پہ ہر چیز کو کیوں جی مولانا بھائی صاحب عمران خان نے مطلب ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. انہوں نے کہا 90 دن میں کرپشن ختم کریں گے، نوکریاں دیں گے 2 کروڑ، مکان دیں گے، مہنگائی ختم کریں، مطلب ایک بھی عمل نہیں کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو ایڈوائزر ہے نا، انہوں نے مس گائیڈ کیا تھا پہلے.
عمران خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا کتنے مسائل ہیں اس ملک کے اندر، کتنے گمبھیر مسائل ہیں، کرپشن کتنی زیادہ ہے، یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی. اب یہ دیکھو نا، لٹیرے لوٹ کے لے گئے ملک کو، پستے والا تے ریوڑی والا تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے رکشے والے، ان کے ناموں پہ بے نامیاں اربوں روپے کی باہر بھیجی گئی ہیں. اس کو اتنی ڈیٹیلز کا بھی نہیں پتا تھا. یہ تو اب آ کے چیزیں سامنے نکل رہی ہیں. اور نہ ہی ٹو بی ویری آنیسٹ، نہ ہی ان کے پاس کوئی کمپیٹنٹ لوگ تھے جو ان کو صحیح گائیڈ کرتے کہ بھائی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کو ایڈمنسٹریٹولی پولیٹیکلی معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور عام آدمی جس نے بڑے پیار سے بڑے جنون کے ساتھ ووٹ دیے، اللہ پہ یقین کر لے، لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ عمران خان صاحب کو ویلکم کیا. اور اب لوگ مانگ رہے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں کوئی ہمارا جو پیار ہے اس کے کم از کم کچھ 1% تو واپس کرے نا. وہ قطعی طور پہ نہیں ہو پا رہا. ریٹ بڑھ رہے ہیں، ان الیکٹڈ نان الیکٹڈ ایڈوائزر خاص لگے ہوئے ہیں جنہوں نایوسرا بھی نہیں دینا. وہ لوگ نہ لگے، ان کو کیا پتا گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. یہ داؤد وغیرہ اور یہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں ساتھ، ایف بی آر اور دوسرے جتنے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ ان کو کوئی بیچاروں کو نہیں علم، نہ پتہ ہے کہ ریالٹیز کیا ہیں، غریب آدمی کی کیا مسائل ہیں، ان کو کس طرح حل کرنا ہے، کس طرح کوشش کرنی ہے. میں صاحب گزشتہ 2 ماہ کے دوران اٹک، کامرا، سول آبادی، حضرت سرکل میں چوری، ڈکیتی، رازنی کی وارداتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا، تو امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں آج اسی حوالے سے آپ نے جب مجھے کل وہ بھیجا تھا اپنا کیا کہتے ہیں واٹس ایپ بھیجے تھے سارے، میں نے اسی وقت ڈی پی او صاحب کو بھیج بھی دیے تھے اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم پورا ایکشن لیں گے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک کہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹر پروونشل جو پکٹس تھیں وہ ختم ہو گئی، کہ لوگوں نے وہ کہتے تھے جی لوگوں کو تانگ کرتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں. وہ مطلب جب لوگ آتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے جب وہ کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. جب وہ ریلیکس کرتے ہیں تو پھر چوریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو ان کی پوزیشن بھی جو ہے وہ کافی. لیکن آپ کی بالکل بجائے ہم نے اس کا کیس ٹیکے اور بولیوال کے حوالے یونین کونسل کے حوالے سے پریشانی تھی، انہوں نے فوری طور پہ اس کا ایکشن بھی لیا، پرچہ دیا، اور وہ پورے طریقے سے اس کو انشاءاللہ تعالی ہینڈل کر رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ اس پہ قابو پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ لوگ بھی تھوڑا ویجیلنٹ ہیں. گاؤں میں جو چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، یہ اپنا بھی ایک سسٹم بنائیں، یا پھر یہ کہ مطلب چوکیدارہ سسٹم بنا لیں، کوئی آپس میں کاٹ لیں ساری بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی بات رہے گی اکٹھا کر کے اپنا سیکورٹی نظام. ہاں کہ آپ 5-6 مہینے بیمار رہے اور حکومت میں بھی آپ کو مطلب جو عوام کی توقعات تھیں، عمران خان صاحب نے اٹک کے عوام کا استحصال کیا. اس کے باوجود جب آپ 6 مہینے بعد اٹک آئے اور ایک دم پھر اٹک میں، ہزروں میں، جنڈ میں اور مختلف علاقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حتیٰ کہ جو حکومت کے لوگ ہیں ان کے لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگ آپ سے اتنا پیار، محبت اور آپ کو چاہتے ہیں 10 سال میں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود؟ وہ اپنا مولانا، میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک تو اللہ کا کرم ہے، والدین کی دعائیں اور غریبوں کی دعائیں، اور پھر ہماری اپنی الحمدللہ نیک نیتی ہے. بھی کوئی آ جائے، ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کدھر سے آئے ہو، ووٹ دی ہے یا نہیں دی. ہم نے وڈیرے ازم کا خاتمہ کیا ہے، اور یہی خاتمے کی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ کہ یہ لگڑ جو ہے امین اسلم، یہ پیپل پارٹی والوں کو بھی ملا رہا ہے، ساتھ نون والوں کو بھی ملا رہا ہے کہ یہ میجر کا مقابلہ کرنا ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو آپ بھائی میدان بھی حاضر ہے، ہم بھی حاضر ہیں انشاءاللہ. میدان میں فیصلے ہوگے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ لوگوں کا فیتھ ہے، دے نو، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. یہ عمران خان کو نہیں پتا، وہ ان لوگوں کو، اٹک کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ میجر طاہر صادق جو ہے جس کام پہ بیٹھے گا تو انشاءاللہ ڈیلیور کر کے دکھائے گا. میں اپنی جانب سے آخری سوال کروں گا، اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں ضلع اٹک میں عوام کی جانب سے؟ میں سمجھتا ہوں عوام انشاءاللہ پورا بھرپور ساتھ دیں گے، ان کو دینا بھی چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں
اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی، ان کی اولاد کی، ان کی آنے والی نسلوں کی بہتری ہو، تو ان کو چاہیے کہ ہمیں بھرپور ساتھ دے کے بھرپور کامیابی دیں. گارنٹی انشاءاللہ میں دیتا ہوں کہ اللہ نے، جب آپ نے دیکھا جب ہم ضلع ناظم واحد چیئرمینی تھی پورے پنجاب میں ضلع تک کی، جو ہم نے اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے جیتی ہے، جس میں ہمیں پی ٹی آئی نے بھی سپورٹ کیا، جس سے ہم ان کے نزدیک ہوئے اور ہم نے کہا چلیں مل کے کام کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم 28 تھے، 6 سے یہ پی ٹی آئی والے اور 55 کے قریب تھے نون کے. اور جب ہمارا رزلٹ آیا الحمدللہ ہم 21 سے جیتے ہیں، کیونکہ نون کے لوگ بھی ہم پہ اعتماد کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ الیکشن بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمیں کوئی نہیں، کچھ نون کے اچھے لوگ ہیں ہمیں سپورٹ کریں، پیپلز پارٹی کے اچھے لوگ ہیں سپورٹ کریں، آگے آئیں، ہم بھی ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. یہ نہیں کہ کوئی نون تو ٹی پی پی دی. ہم ضلع کی سیاست میں بلدیات کے اندر بھرپور طریقے سے چاہیں گے کہ اچھے لوگ آئیں، وہ نون کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، کسی پارٹی کے بھی ہوں. ہم چاہیں گے ان کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ ایک تو اٹک کا ماحول اچھا ہوگا، دوسرا اٹک کے لوگوں کی بہتر خدمت ہوئی. ہر قسم کا نمائندہ، ہر قسم کی وہ علاقے کی اور ہر قسم کی پارٹی کی بیچ میں نمائندگی ہوگی. بہت شکریہ سر، تھینک یو.